آپ جو ہیں وہ چھوڑ کر تنہا قبر کے اندر گھر کو تشریف لے آئیں گے، اور جب گھروں کو واپس لوٹ آئیں گے تو قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے جب منکر نکیر تشریف لائیں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانے عالی شان کے مطابق بڑے لمبے قد والے اور جن کے بال جو ہیں زمین پر لٹکتے ہوں گے اور سیاہ شکلوں میں جب وہ قبر میں آئیں گے اور سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، تو کس دین پر تھا، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا روح والضحیٰ سامنے ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اگر بندہ نیک سیرت ہوگا، اگر بندہ نمازی ہوگا، اگر بندہ تہجد گزار ہوگا، اگر بندہ شب زندہ دار ہوگا، اگر بندہ رب کا ذاکر ہوگا، اگر بندہ صابر ہوگا، اگر بندہ نیک اور صوم و صلات کا پابند ہوگا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میں دین اسلام پر تھا، اور ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیک سیرت آدمی کا، جب نمازی کا اور عاشق رسول کا، اور جس نے ساری زندگی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزاری، جب اس کے یہ تینوں جواب درست ہوں گے تو فرمایا جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی تو اسے دکھایا جائے گا اور فوراً وہ کھڑکی جہنم کی طرف سے بند کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول کر اسے دکھایا جائے گا، اور پھر فرشتے کہیں گے اگر تیرے جواب درست نہ ہوتے، اگر تو بدکار و گنہگار و سیاہکار ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتا، لیکن اس اللہ کا شکر ادا کر اور اس مالک کائنات نے جس نے تجھے اس جہنم کے ہولناک عذاب سے بچایا، اور پھر لگاتار اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اسے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اور جب بندہ ان تین سوالات کے جواب نہیں دے پائے گا، آج ہو سکتا ہے لوگ محسوس کریں کہ یہ سوالات تو بڑے آسان ہیں اور ان کے جوابات بھی بڑے آسان ہیں، ہم نے تو سائنس کے مشکل ترین ٹیسٹ ایگزام جو ہیں پاس کیے ہیں، ہم نے بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ایگزام دیے ہیں، ہم نے بڑے بڑے امتحان جو ہیں وہ دیکھے ہیں، اور یہ سوال تو اکثر علماء بتاتے ہیں، مفتیان کرام بتاتے ہیں، زندگی گزر گئی ہمیں یہ سوالات سنتے سنتے، بس ایک جواب دینا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ جواب دینا ہے کہ میں دین اسلام پر تھا، اور یہ جواب دینا ہے کہ یہ میرے پیارے آقا ہیں۔ یہ سوال تو ہم سب کو آتا ہے، نانا خدا کی قسم یہ قبر کا امتحان ہے، جس نے ساری زندگی گناہ کیے اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہا، اس کی زبان پر اس وقت اس سوالات کے صحیح جوابات نہیں ہوں گے، وہ کہے گا ہیہاتا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، ہائے میں کچھ نہیں جانتا، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کیا جانے اللہ کو جس نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارے، جس کے شب و روز رب کعبہ کی نافرمانی میں گزرا ہے، 5 وقت اسے آواز دی جاتی رہی حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، یہی فلاح و بہبودی کا راستہ ہے، اپنے رب کی طرف، اور اپنے رب کو لمبے لمبے سجدے کر کے منا لے۔ لیکن جس نے دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کی طرف کی آواز کو ٹھکرایا اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے محروم رہا، جو قرآن کی تلاوت سے دور رہا، جو مساجد سے دور رہا، جو روزہ رکھنے سے دور رہا، جو صوم و صلات کی پابندی سے دور رہا، وہ کہے گا لا ادری، فرشتوں میں کچھ نہیں جانتا۔ اور پھر ہوگا کیا؟ فرمایا جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی، وہ جنت کے باغ دیکھے گا، وہ جنت کی ہوا کو محسوس کرے گا، خوشبو کو محسوس کرے گا، جنت کے محلات دیکھے گا، اور پھر رب کے فرشتے جنت کی طرف سے کھڑکی کو بند کر دیں گے اور اس کی طرف جو ہے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دیں گے، اور کہیں گے اگر تو نیک سیرت ہوتا، اگر تو صوم و صلات کا پابند ہوتا،
اگر تو نے مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس پر زندگی میں درود پاک کی کثرت کی ہوتی، اگر تو نے اپنے رب کو لمبے لمبے سجدوں کے ساتھ منایا ہوتا، اگر تو نے قرآن کی تلاوت کی ہوتی، اگر تو نے مسجدوں کو آباد کیا ہوتا، اگر تو نے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق جانے ہوتے، اگر تو نے صدقات و خیرات کیا ہوتا، ساری زندگی اگر تیری عبادت الہی میں گزرتی تو آج تیرا ٹھکانہ جنت ہوتا. لیکن یاد رکھ، جنت کی کھڑکی بند کر دی جائے گی.